شخص 3 بار فیل ہوا، وہ چوتھی بار آ کر کون سا تیر مارے گا؟ اگر میاں صاحب اقتدار میں آئے تو وہی روایتی سیاست بھگتنا پڑے گی۔ میاں صاحب پھر ان سے لڑیں گے جو ان کو حکومت دلواتے ہیں، اور نقصان پاکستان کا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا لوئر دیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولے میاں صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، سلیکشن کا شوق چھوڑ دیں، ایک دفعہ الیکٹ ہو کر آ جائیں، میں بھی مان لوں گا۔ خان صاحب سے صرف ایک اختلاف تھا کہ وہ سلیکٹ ہو کر کیوں آئے، آپ امپائر کی انگلی پر حکومت چلاتے رہے۔ بتایا جائے 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا؟ ہم نے کہا تھا کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کیا اس لیے نکالا؟ کارگل لڑائی سے متعلق ہمارا موقف بعد میں صحیح ثابت ہوا۔ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ سے خطاب، کہا جب میں وزیر اعظم تھا تو ملک ترقی کر رہا تھا، کچھ کرداروں نے ترقی کرتے پاکستان کو ٹھپ کر دیا، سمجھ نہیں آتی اناڑی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور کیسے دی گئی۔ معاشی بدنظمی 2019 میں شروع ہوئی، ملک کو اس حال تک پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ مریم نواز کچھ دیر میں جلال پور جٹا میں یوتھ کنونشن سے خطاب کریں گی۔ جب جب لاڈلے کو لائے پچھتاوا ہوا، جس لاڈلے کو لائے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر نکالا۔ ایک لاڈلے کو لانے کے لیے الیکشن آگے کیے گئے، لیکن وہ لاڈلا کمرے سے نہیں نکل رہا۔ لاڈلا کوئٹہ گیا تو ہوٹل میں ہی میٹنگ کر کے آ گیا۔ اگر کوئی عوام میں ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خطاب، خورشید شاہ کہتے ہیں میاں صاحب کو قصور سے الیکشن جتوا کر بے قصور قرار دلوانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، پھر بانی پی ٹی آئی اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ ایک پیج والے کا حشر دیکھ لیں، آپ کا بھی وہی حشر ہوگا۔ عام انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق دائر درخواستوں میں ٹھوس وجوہات پیش نہیں کی گئی۔ درخواستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں مشاورت۔ ذرائع کے مطابق درخواستوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی سے متعلق موقف بھی جاندار نہیں، ملک میں سیکیورٹی سے متعلق بھی صورتحال تسلی بخش ہے۔ الیکشن کمیشن فروری میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے 12 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی تھیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی جیل میں کارروائی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ موقف اپنایا، الیکشن کمیشن نے کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل میں خفیہ کارروائی سے شفافیت متاثر ہوگی۔ عدالت کیس کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کرنے کا حکم دے۔ آئین کے تحت کوئی شخص یا گروہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ ملک میں امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل کر قانون سازی کرنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پولیس کے سابق آئی جیز کی سالانہ کانفرنس سے خطاب، کہا پولیس نے قیام امن کے لیے بہت قربانیاں دی، ہم ان کے مقروض ہیں۔ بدامنی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے صف اول میں نظر آتے ہیں۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت خارج۔ جے ٹی سی لاہور نے ایک مقدمے میں اسد عمر کی حاضری سے معافی کی درخواست بھی خارج کر دی۔ اے ٹی سی لاہور نے 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان کو 23 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ مردان کی مقامی عدالت نے 9 مئی کے واقعات میں سابق اسپیکر اسد کیسر کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری ایک روزہ راہداری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے۔ ڈسٹرکٹ کینٹ سیشن کورٹ اسلام آباد کا فواد چودھری کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں سلیکشن کو روک کر الیکشن کی طرف جانا ہوگا، فاصلے کم کرنا ہوں گے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا میں مذاق بن رہا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی دونوں آئینی درخواستوں کو نمبر الاٹ کر دیے گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف گجرانوالہ بار کی درخواست کو بھی نمبر الاٹ کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف میاں داؤد کی درخواست کو بھی نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کا اپنی آئینی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔
ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کی سماعت براہ راست نشر ہوگی یا ریکارڈنگ آن ایئر کی جائے گی؟ 3 رکنی کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی، سفارشات پیر کو پیش کی جائیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔